السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا حصہ اول اگر نہیں سنا تو ضرور سن لیجئے تاکہ حصہ دوم سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار جو تھے وہ ہبا کر دیے، صدقہ جو کچھ تھا وہ صدقہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، افاقہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا نماز ہو گئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نہیں، صحابہ کرام آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے کوشش کی کہ مسجد میں آئیں، پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر حضرت عائشہ بولی، وہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہوگا۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے پھر وہی بات کہی۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، تم لوگ صواحب یوسف کی طرح کی باتیں بناتی ہو۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آدمی بلانے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جو کہ آپ نے پہلے بھی سنا کہ 16 یا 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی استطاعت نہیں تھی کہ آپ نماز پڑھا سکیں۔ 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 11 ربیع الاول کو، حتیٰ کہ 12 ربیع الاول کو فجر کی نماز بھی ابوبکر صدیق نے پڑھائی۔ 3 دن ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ آقا کی طبیعت بہت ہی خراب ہو چکی تھی۔ 12 ربیع الاول کو فجر کی نماز میں آقا علیہ السلام نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام کو نماز کی حالت میں دیکھا۔ آقا علیہ السلام بہت خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے دانتوں کی چمک اٹھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پیر کے دن مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب المغازی۔ آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کا پردہ اٹھا کر صحابہ کرام کو دیکھ رہے تھے۔ صحابہ کرام نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ہنس پڑے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے تاکہ صف میں آ جائیں۔ آپ نے سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ قریب تھا کہ مسلمان اس خوشی کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام کو ہوئی تھی، وہ اپنی نماز توڑنے ہی کو تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ ڈال دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی، اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ پیغمبر کو 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری جان پر تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی وصیت فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور تمہارے زیر درس یعنی لونڈی اور غلام۔ آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے، مطلب اپنے لونڈی غلاموں پر ظلم نہ کرنا۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں
آپ رضی اللہ عنہا کا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو آتے دیکھا اور ان کے ہاتھ میں مسواک دیکھی تو حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن سے مسواک پکڑ کر میں نے اپنے دانتوں سے نرم کیا، نرم کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا دی۔ وہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں میرا لعاب اور آقا کا لعاب یوں ملایا۔ سبحان اللہ، کتنی محبت تھی۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت آئی، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا، چمڑے کا تھا یا لکڑی کا۔ عمر رضی اللہ تعالی یعنی راوی عمر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلسلے میں شک ہے کہ وہ لکڑی کا پیالہ تھا یا چمڑے کا تھا۔ اس پیالے کے اندر پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے ہاتھ اس کے اندر داخل کرتے اور پھر انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ۔ موت کے وقت شدت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کوئی وہاں نہیں ہٹا تھا کہ حضرت فاطمہ چلتی ہوئی آئیں۔ خدا کی قسم ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے الگ نہیں تھی، بلکہ بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مشابہ تھی۔ سبحان اللہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھا تو بیماری کی حالت میں خوش آمدید کہا اور فرمایا بیٹی مرحبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف حضرت فاطمہ کو بٹھا لیا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ مرض وفات کی بات ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بیٹی سے محبت ہے۔ اس کے بعد آہستہ سے ان کے کان میں کچھ کہا اور حضرت فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غم دیکھا تو دوبارہ ان سے سرگوشی کی۔ اس پر حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ تمام ازواج میں سے میں نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں صرف آپ کو سرگوشی کی خصوصیت بخشی، یعنی کان میں کسی سے بات نہیں ہوئی، فاطمہ صرف آپ سے بات ہوئی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہیں کھول سکتی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے حضرت فاطمہ سے کہا میرا جو حق آپ پر ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے بتا دو وہ بات جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کہی تھی، وہ کیا تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں اب میں وہ بات آپ کو بتا دیتی ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پہلی بات سرگوشی کی تھی تو فرمایا تھا کہ جبریل ہر سال مجھ سے سال میں 1 مرتبہ دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال مجھ سے انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ سے فاطمہ ڈرتی رہنا اور صبر کرنا، کیونکہ میں تمہارے لیے ایک اچھا آگے جانے والا ہوں۔ بیان کیا اس وقت میرا رونا تو جو آپ نے دیکھا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کا بتا دیا کہ بس میرا اب آخری وقت ہے۔ جب حضرت عائشہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پریشانی دیکھی، میرا رونا دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرے کان میں سرگوشی کی۔ فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جنت میں تم مومنوں کی عورتوں کی سردار ہوگی، یا فرمایا کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی؟ اس پر حضرت فاطمہ ہنس پڑی تھی۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات یاد کرنے کے قابل ہے کہ حضرت فاطمہ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا آپس میں کتنا پیار تھا۔ فاطمہ بیٹی ہونے کے لحاظ سے کتنا احترام کرتی ہیں،
آج ہمیں اس راز کا علم نہیں ہو سکتا تھا اگر ماں بیٹی میں محبت اور احترام نہ ہوتا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے صرف ماں کا احترام اور حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ماں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی اور سکرات کی حالت تھی، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، آپ پر موت کی بے ہوشی طاری ہے اور زبان پر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو ہی مسواک سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہو رہی تھی۔ کان لگایا تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ مجھے اٹھانا جنہیں تو نے انعام سے نوازا۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، لا الہ الا اللہ۔ 3 بار لاسٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، آخری فقرہ یہ 3 بار دہرایا، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 12 ربیع الاول کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، مدینے میں کہرام مچ گیا۔ اب غور کیجئے 12 ربیع الاول کو مدینے کی حالت کیا تھی۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے آنسو نہ تھم رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا، حسن و حسنین اور تمام صحابہ کرام غم سے نڈھال تھے۔ 12 ربیع الاول کی رات صحابہ کرام کے لیے انتہائی پریشانی کی رات تھی، کیونکہ 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے۔ حاضرین غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ کیوں رکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری پیدائش کا دن ہے، جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ کوئی شخص اسے عید نہ کہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پیدائش کے دن روزہ رکھیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسی دن ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ بات کو اگر مان لیا جائے، یعنی اس میں تو سب کا اتفاق ہے۔ اب اگر پیدائش بھی مانا جائے کہ اسی دن ہوئی تھی، تو اس دن تو پیدائش کا بھی دن تھا اور وفات کا بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھا۔ لیکن مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے، دیگیں تقسیم کرنا، حلوے پکانا، پوریاں کھلانا اور بہت سی خرافات، تو یاد رکھیے اس دن تو صحابہ کرام مدینے میں غم سے نڈھال تھے، اور کس طرح کا وہ پریشانی کا عالم تھا۔ میرا سوال ہے 12 ربیع الاول کو جشن منانے والوں، رقص کرنے والوں، جیلی داڑیاں لگانے والوں، ٹرک اور ٹرالیوں پر چڑھنے والوں، بازار میں ناچنے والوں، سحریں لگانے والوں، قالین بچھانے والوں، یہ تو بتاؤ یہ جشن کس خوشی میں مناتے ہو؟ میرے آقا نے تو اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام اس دن غم سے نڈھال تھے۔ پیدائش ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اگر وفات ہے تو صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ، حسن و حسین سب غم زدہ ہیں، اور آپ اپنا بتائیں کہ یہ جشن کس خوشی میں ہے؟ اس دن تو حجرے سے آواز آتی ہے کہ لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ مسجد نبوی میں کہرام مچ گیا، جہاں کوئی کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، جہاں کوئی بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، غم کی تصویر بن کر مدینہ ساکت ہو گیا۔ یہ وہی وقت ہے جب آج کے مسلمان بھنگڑے ڈالتے ہیں، یہ وہی وقت ہے جب جشن مناتے ہیں، یہ وہی وقت ہے جب مسلمان بازاروں میں نکلتا ہے اور رقص کرتا ہے۔ ربیع الاول ہی تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن کر کہ حواس بے قابو ہو گئے، کہنے لگے واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم فوت نہیں ہوئے، یہ تو ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ طور پر گئے تھے اور 40 راتوں کے بعد واپس آ گئے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس آئیں گے اور منافقوں کو سیدھا کریں گے۔ اتنی دیر میں ابو بکر اور ساتھ عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں، جس نے کہا کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے ہیں، عمر کی تلوار اس کا سر قلم کر دے گی۔ اور اتنی دیر میں ابو بکر صدیق آ گئے، اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا کے
حجرے میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر سفید رنگ کی یمنی چادر ڈالی گئی تھی۔ ابوبکر صدیق نے آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی، چہرے کا بوسہ دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا آقا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ نے آپ کی زندگی بھی اعلیٰ بنائی ہے اور موت بھی اعلیٰ بنائی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آنسو بہائے، اور اس دن آج کے مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، اس دن مسلمان بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو موتیں نہیں طاری کرے گا، جو موت آپ کی آنی تھی وہ تو آ گئی ہے۔ پھر ابوبکر صدیق نے چادر دے دی اور مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام مسجد میں کھڑے تھے، لوگ حضرت عمر کی طرف متوجہ تھے۔ حضرت عمر جوش میں آ کے کہہ رہے تھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی۔ ابوبکر صدیق سیدھے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومنکم من یعبد محمدا فإن محمد قد مات۔ جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ تعالی زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی، اور جو کوئی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے۔ پھر ابوبکر صدیق نے آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، بے شک آپ فوت ہونے والے ہیں اور بے شک وہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ پھر دوسری آیت پڑھی سورۃ آل عمران کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں؟ اور جو کوئی پھر جائے گا الٹے پاؤں تو ہرگز نہ وہ بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا شکر گزاروں کو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا اور یہ آیات پڑھی، ہمیں یوں لگا کہ یہ آیتیں ابھی آسمان سے نازل ہوئی ہیں، تلوار نیام میں ڈال لی۔ ہر ایک کی زبان پر یہی آیت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سے زیادہ قبیح اور تاریک دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی وفات پر غم سے فرمانے لگیں یا ابتاہ اجابا رب دعاہ یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ۔ ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ صحابہ کی حالت پریشان اور غمزدہ ہو گئی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی وفات کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ کسی نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تمہیں کیا لگے مسلمانوں، تم تو جشن مناؤ، بنگڑے ڈالو، عیاشی کرو، اور ادھر دیکھیے فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی، مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں، اگر روشن دنوں پر آتی تو وہ تاریک راتیں بن جاتی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اسلامک اور ایتھینٹک ویڈیوز دیکھنے، ناظرہ قرآن، قرآنی قاعدہ بات تجوید اور ترجمہ القرآن سیکھنے کے لیے وہ بھی آسان طریقے سے ہمارا چینل قرآن اینڈ اسلام 36 سبسکرائب، لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں کو شیئر کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔